الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین من کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس کی آج ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کے پاس جو کتاب ہے اس کی، وکانو، یعنی کہ ان کے پاس جو کتاب تورات تھی، پہلی بنی اسرائیل کے پاس جو تورات تھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید جب آ گئے تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس سے پہلے یہ قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلوں سے یستفتحون، فتح مانگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر لوگ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آ گیا ان کے پاس وہ حق، یعنی حق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آقا علیہ السلام پر اترا ہوا قرآن، معرفو، جو انہوں نے پہچانا بھی اس کو، اس حق کو پہچانتے بھی تھے وہ، یعنی کہ تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک موجود تھا تو اس کو پہچانتے بھی تھے۔ کفروا بھی، پھر بھی اس کا انکار کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس آیت سے، پہلے یہود کی جو نا مایوسی، جو نا ایمان کی جو نا مایوسی کی جو نا چند نوعیتیں بیان کی گئی تھیں، تو اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، کہ پہلے پہ کہ وہ مایوس تھے، اب اس کی مایوسی کی وجہ، کہ مایوسی کی وجہ کیا تھی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے، اس آیت میں موجودہ یہودیوں کے واعظ نصیحت نہ سننے کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی نہیں سنتے، یعنی کہ کتاب کے اندر جو ان کے احکامات ہیں ان کو بھی نہیں وہ سنتے۔ اور تیسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہودی متعصب اور دین ہی پر پختہ نہیں، ان کے دلوں میں نور کے پردے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ خود متعصب اور ضدی ہیں، ان پر اللہ پاک نے لعنت کی ہے۔ اور چوتھا تعلق کہ اپنی کتاب پر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ اس کا یہ ثبوت دے رہے ہیں، یعنی کہ کتاب کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف موجود تھے اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اب شان نزول اس آیت کریمہ کا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دعائیں کیسے مانگتے تھے اور دعا کے الفاظ ان کے کیا تھے؟ دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا، یا بن نبی الامی، کہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بن نبی الامی، کہ یار اے میرے مولا کہ ہم اس نبی امی کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ اس طرح کی دعائیں مانگتے تھے۔ اب اللہ اس آیت کریمہ کا دعا مانگتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا، ولادت ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دشمن ہو گئے،
حسد کرنے لگ گئے۔ حسد کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی تورات کے اندر احکامات میں موجود تو تھا نا، تورات کی آیات کے اندر، اور صاف بتائے گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے آئیں گے، مگر یہ اپنے علماء کو یہ بتاتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے آئے تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے، حسد کی بنا پر حسد کرنے لگ گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے نبی آخر الزماں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا حسد جو نا وہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اب آیہ کریمہ کے شروعات کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُم وَلَمَّا جَاءَهُم، اس سے جو نا موجودہ جو نا یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کا جو نا ذکر ہے کہ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قرآن اتر رہا تھا، حضور موجود تھے، تو اس وقت کے یہود سے لے کے اب تک کہ وہ مراد ہیں اس سے۔ جب آ گیا یہ قرآن کریم اور نبی آخر الزماں ان کے پاس، اور پھر یہ جو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوہ آوری تھی، یہ کس کے لیے؟ تمام جنا جہانوں کے لیے تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ رحمت ہیں سارے جہان کے لیے، اور حضور سارے جہان کے نبی ہیں، ساری مخلوقات کے نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور قرآن کا فیض ہر مخلوقات کے لیے ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے، اور وہ سورج نکلتا ہے اور ہر شہر کو، ہر قریہ قریہ، بستی بستی کو وہ جو نا برابر کی دھوپ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، برابر کی دونا روشنی اور دھوپ دیتا ہے، اس کا فیض سب کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح حضور کا فیض بھی سبھی کو مل رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کہ جیسے جو سخی ہوتے ہیں، کچھ سخی جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو گھروں میں جا کے کسی کو عطا کرتے ہیں، کچھ سخی ایسے ہوتے ہیں وہ جو گھر بلا کے دیتے ہیں، مگر حضور ایسے سخی ہیں، میرے آقا علیہ السلام ایسے سخی ہیں جو خود جا کر بھی عطا کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ جیسے جو نا سخاوت کی مثال، سخی کی مثال، جیسے کنواں اور بارش ہے، کنویں سے بھی لوگ فیض جو نا حاصل کرتے ہیں، اور بارش سے بھی، اور کنویں سے جا کر فیض لیا جاتا ہے، اور بارش جو نا وہ گھر گھر میں جا کے فیض دیتی ہے، ہر گھر کے اوپر برس رہی ہے بارش۔ تو حضور کا فیض بھی سارے جہان کے لیے ہے، سارے جہان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا گیا کہ جاءہم کتاب، کہ تمہارے پاس کتاب بھی آ گئی، وَلَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ، اور تمہارے پاس رسول بھی آ گئے، کھلی نشانیاں، رسول اور کتاب مبین، کتاب مبین بھی لے کے آئے تمہارے پاس، رسول بھی آئے اور کتاب مبین بھی لے کے آئے تمہارے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دونوں طرح جو ہے نا وضاحت فرما دی، دونوں طرح وضاحت فرما دی کہ رسول بھی آئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کتاب بھی لے کے آئے، اور وہ کتاب پہلی کتابوں کی من عند اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ مصدقا لما معہم، اور وہ تصدیق کرتی ہے یہ کتاب کا، کس کس بات کی تصدیق کرتی؟ جو پچھلی کتب تھی ان کی، یعنی کہ تورات کی، اس سے پہلے تورات اتری ہوئی تھی، اور اس تورات کی یہ جو نا تصدیق کرتی ہے۔ اب یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو یہ بھی میرے حضور کا ایک معجزہ تھا کہ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور نبی آخر الزماں بھی ہیں، یہ میرے حضور کا معجزہ تھا کہ میرے حضور نبی امی تھے، کہ ان دنیا کے اندر آ کے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، عبرانی زبان تک نہیں پڑھ سکتے تھے، عبرانی زبان تک نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن شان کریمی اور معجزہ میرے حضور کا دیکھ لو کہ حضور کے سامنے کوئی خط آتا، کچھ بھی آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھ لیتے تھے، اللہ پڑھا دیتے تھے۔ اگر دنیا میں کسی کے پڑھے ہوئے ہوتے تو دنیا میں کوئی آپ کا استاد ہوتا، تو نبی جو انبیاء علیہ السلام کا کوئی استاد ہونا تو مقصود نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو خود ہی اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ علیہ السلام کو کہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن پڑھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، جیسے تورات کے احکامات کو پڑھ لیتے تھے، باقی کتابوں کو، باقی زبانوں کو پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضور کا خاص معجزہ تھا میرے حضور کا، اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی ہوئی تھی۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ اب یہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آ گئے، یستفتحون، اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلوں سے دعائیں مانگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ اور دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ خیبر کے یہودی اور مشرکین عرب، یعنی کہ بنی اسد اور بنی غطفان جو قبائل تھے، یہ آپس میں جب لڑتے، ان کی لڑائیاں جو نا، جنگیں جو نا عروج پہ ہو جاتی، اور یہ جنگیں جو پہ نا اس جنگوں کے اندر شکست کھا جاتے، اکثر جو نا بنی اسد اور بنی غطفان یہ جو نا، اور نہ ان سے جو نا یہود جو تھے یہ نام شکست کھا جاتے۔ اب یہ آئے اپنے علماء کے پاس اور آ کے ان سے کہنے لگے کہ ہم اکثر ان سے شکست کھا جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ دعا کریں کہ ہم ان قبائل سے ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یہود نے ان کو جو نا، ان کے علماء نے ان کو یہ دعا یاد کرائی، اور دعا یہ کیا تھی؟ اللہم ربنا ان نسألک بحق احمد للنبی الام الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان وبکتابک اللذید تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا، یعنی کہ اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے اس نبی آخر الزمان، یعنی کہ نبی جو احمد ہے، جن کا نام احمد ہے، ان کے حق سے سوال کرتے ہیں، جن کے بھیجنے کا اے میرے پروردگار آپ نے وعدہ کیا ہے اس کتاب کی برکت سے کہ جو تو نے ان پر اتارے گا، یعنی کہ قرآن جو تو ان پر اتارے گا سب کتابوں سے پیچھے ہے، اور ہم کو ان دشمنوں پر فتح عطا فرما، یعنی کہ یہ ترجمہ ہے اس جو دعا کا، یعنی کہ اب یہ دعا مانگتے، یہ دعا مانگتے اور اس طرح کی دعا مانگتے کہ اللہ میں فتح عطا فرما، تو اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلوں سے پھر ان کو فتح عطا فرماتے، اللہ پاک فتح عطا فرماتے۔ اب دوسری آیت اس کی، اب تفسیر عزیزی ہی میں ایک اور واقعہ جو نا اس کے اندر درج ہے۔ سلمہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک جو نا یہودی رہتا تھا، اس جو نا اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا کم سن بچہ تھا، یعنی کتنا بڑی ایج کا نہیں تھا، چھوٹی ایج کا ہی تھا۔ اور ایک دن ہماری کوئی محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل میں یہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کہ وہ بت پرستی کرتے ہوں گے۔ یہ سلمہ ابن قیس کہتے ہیں بت پرستے، بت پرستی کرتے رہ رہے تھے اپنی جو نا محافل کے اندر، تو یہ ہمیں آ کے کہنے لگا کہ کیوں بت پرستی کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے حضور جانا ہے، یہ جسم جو ہے نا فنا ہونے والے ہیں، اللہ کے حضور جانا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا تصور بھی ہے کہ برے اعمال کی سزا کیا ہوگی، جہنم ہوگی، اور اچھے اعمال کی سزا جنت ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں موجود ہے؟ اب وہ یہودی بچہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ پاک کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جنت دوزخ یہ حق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو یہودی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ سلمہ ابن قیس کہنے لگے کہ اس کی کوئی دلیل؟ وہ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور وہ مکہ اور یمن کی بستی کے اندر سے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ کب تک ہوں گے، کب تک ان کا نزول ہوگا، ان کا جو ظہور کب تک ہوگا ان کا؟ تو وہ جو لڑکا تھا یہودی لڑکا، یعنی کہ ان کو اتنی نشانیاں ان کے علماء نے بتا دی تھی، یعنی کہ ان کے بڑوں نے، کچھ نے جو پڑھے لکھے تھے، کچھ تو ان پڑھ تھے لیکن جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے اتنی نشانیاں بتا دی تھی کہ ان بچوں کو بھی معلوم تھا، کچھ بچے حق کو بھی جانتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے جانتے تھے اس چیز کو۔ وہ کہتے لڑکے نے دائیں بائیں ادھر ادھر ہو کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا ابھی تو جوانی کو نہیں پہنچے گا، یعنی کہ تم اتنی عمر کو نہیں پاؤ گے اور تم اس نشانی کو دیکھ لو گے۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ دن ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو گیا، ان کی ولادت ہو گئی۔ اب جب ولادت ہوگی تو سلمہ جو نا بن قیس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، ہم نے
اپنے جو نا بت پرستی کو چھوڑ دیا، اپنے اس دین کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ جب ہم ایمان لے کے آئے تو یہ یہودی بچہ وہ جوان ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ حضور سے حسد کرتا تھا، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تو ہمیں بتاتا تھا، تو نے تو ہمیں بتایا تھا، اور اب کیا ہے؟ اور وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یعنی کہ حسد کرنا شروع ہو گئے۔ اور حسد کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ حضور بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اب وہ کہتے کہ ہم نے اس کو حسد کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ یہود یہ پھر کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ حسد کرنا شروع ہو گئے تو معرفوا من الحق، حالانکہ یہ حق کو پہچانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حق کو پہچاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں تورات کے اندر ایک ایک چیز کے اوصاف موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اوصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، اوصاف کیسے، کس بستی میں سے آئیں گے، کس بستی کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ آپ کے صحابہ کا ذکر موجود تھا اس کے اندر، یعنی کہ سارے اوصاف اس کے اندر موجود تھے، یہ جانتے بھی تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ حق کو پہچانا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، حسد کرنے لگ گئے، بغض عداوت کے اندر پڑ گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ یہ جو انہوں نے جو نا حق کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد بھی اس حق کا انکار کیا اس کا، تو اللہ نے کیا فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا قانون ہے، کو فرمایا کہ کافر پر جو لعنت کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان پر اگر لعنت کرو گے تو مسلمان کا درجہ کم ہوگا، مسلمان کا درجہ کم ہوگا۔ اس لیے حکم ہوا کہ مسلمان کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کافر کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں چند فائدے ملے اللہ سے، کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کافروں کے اوپر لعنت فرمائی، تو جس کے اوپر اللہ لعنت فرماتے اب ان کو کون بچانے والا ہے؟ کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں اب چند فائدے بھی ملے، چند فائدے ملے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کا وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اللہ کے جو نا احادیث میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، تو اہل اللہ کے وسیلے سے، اپنے والدین کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے دعا مانگنی، یہ جو اس کے اندر جو نا جائز ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم جو نا یہ پہلے بھی تھی، حضور کے جو نا ولادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی تھی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کافروں پر جو نا جو لعنت کرنا جائز ہے، اور لعنت کافروں کے حق میں رحمت سے دوری ہے، اور گناہ گار مسلمانوں کے حق میں عزت سے دوری ہے، کہ مسلمان کی عزت کے اندر جو نا کمی آ جاتی ہے، اور کافر پر اگر لعنت کرو گے تو جہنم کے اندر اس کے جو نا دوری ہوگی، وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مسلمان کے اوپر لعنت نہ کی جائے تاکہ اس کی عزت میں کمی نہ آئے۔ تو بچنا چاہیے، ہمیں مسلمان کے اوپر لعنت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھو اس قرآن مجید میں بے پناہ ہمارے لیے فوائد رکھے، بے پناہ فائد رکھے۔ اور چوتھا فائدہ سر کہ جاہل کافر سے عالم کافر کا عذاب سخت ہے۔ جاہل، اب جو جہالت والا کافر ہے، جاہل کافر ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے، لیکن عالم کافر جو کا عذاب زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا، تو اس لیے جاننے والے کا عذاب جو نا وہ زیادہ سخت ہے، کہ اس نے جان کے بھی ما عرفو حق کو نہیں پہچانا، تو اس لیے اس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ ہر ایک کا نام اس کے ماں باپ سے رکھتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ رب العالمین نے خود رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک۔ تو اس آیت کریمہ سے دیکھیں ہمیں کتنے فائدے ملے، کہ اور سب سے بڑا فائدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا توسل یہ جائز ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلوں سے دعا کرنی چاہیے، بارگاہ حبیب کے وسیلے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں، جیسے مشرکین کی دعائیں، یہود کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی تھیں، تو مسلمانوں کی دعائیں اللہ کیوں نہیں قبول کر فرما سکتے؟ تو اس لیے حال ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔